अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। गुज़श्ता रोज़ तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स को इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग देते दिखाई दे रहे थे और आज अचानक से हुकूमत ऐवान से नैब तरमीम की फौरी मंजूरी लेती नज़र आई है। पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से नैब तरमीमी बिल आज मंजूर हो गया जिसमें सबसे अहम तरमीम चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर उनको मज़ीद 3 साल तोसी देने से मुतल्लिक है। इसके साथ साथ अब एहतसाब अदालतों को अपने ही फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनने का इख्तियार देने की तरमीम भी इस कानून साजी का हिस्सा है, जिसके बाद नैब अदालतें किसी भी मुलजिम को ज़मानत देने की मजाज होंगी। नए मंजूर शुदा बिल के मुताबिक नैब मुकदमात में हाई कोर्ट फैसलों के खिलाफ अब अपीलें सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आइनी अदालत में दायर होंगी। इस कानून साजी की टाइमिंग इस हवाले से बहुत अहम है कि अब से चंद रोज़ बाद मौजूदा चेयरमैन नैब नज़ीर बट की 3 साला मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने जा रही है। दूसरी जानिब ईरान जंग के माशी असरात भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं और खित्ते में कशीदगी के बाइस पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसी तनाज़ुर में अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि हुकूमत 15 रोज़ के बजाय अब हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने का इरादा बना चुकी है। हुकूमत ने नैब तरमीम जल्दी में क्यों मंजूर की और क्या अब अवाम पर पेट्रोल बम हर हफ्ते गिरेगा? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, अचानक से हुकूमत को ये ख्याल क्यों आया कि पार्लियामेंट से नैब तरमीम मंजूर करवा ली जाए? ऐसी क्या जल्दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तरामीम देखिए, मैं सुज़ैन आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि ये आइन बनाना, आइन में तरमीम करना, ये इस पार्लियामेंट का काम है। बुनियादी काम तो इसका यही है और वक्त के साथ साथ जो है तो इन चीज़ों में तब्दीलियां भी आती हैं। ये इट्स अ नॉर्मल रूटीन मैटर, इट्स नॉट स्पेशल, कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करेगी, पार्लियामेंट अगर आइन साजी नहीं करेगी, मुझे बताइए पार्लियामेंट का फिर दूसरा काम क्या है? बुनियादी काम तो इसका यही है। सही सर। सर, हमें इसके फंक्शन पे तो एतराज नहीं है, टाइमिंग पे थोड़ा एतराज है और ये जो उजलत में हुआ है इस पे एतराज है, क्योंकि अनकरीब इमरान खान साहिब के केसेस भी लगने वाले थे जो कि नैब से रिलेटेड ही थे, तो उन केसेस से लगने से कुछ दिन पहले ही नैब तरमीम आ गई। इमरान खान के तो इतनी पसूड़ियां हैं कि उसका तो कुछ, उसका सिर पैरा नहीं मालूम। उसका तो नैब के साथ भी वास्ता है, उसका तो जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं 9 मई के, उसके साथ भी इसका ताल्लुक है। फॉरेन फंडिंग की केस देखो तो उसमें भी इमरान खान मुलव्वस है। इमरान खान का तो हर काम में, तो आप उसकी टाइमिंग की बात जो है मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। इमरान खान के मामलात हैं ही ऐसे सही, वो है ही ऐसे कि आप किसी भी कानून को हाथ लगाएंगी, आप किसी भी दस्तूर को, किसी भी इंसाफ की फराहमी के इदारे के साथ आप बात करेंगी, वहां पर आप बैठेंगी, दरअसल आपके इत्तेहादी भी नाराज हो जाते हैं ना कि आप लोग उजलत में कानूनी जो है बिल्स पास करवा लेते हैं, कानून साजी कर लेते हैं। इस दफा इत्तेहादी भी मान गए। तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि इत्तेहादी अगर हमारे ना मानते तो हम कानून साजी तो नहीं कर सकते थे, ना तरमीम कर सकते थे। सही। इत्तेहादी हमारे, हम थोड़ा बहुत उनका राइट है, वो हम उनके लाड उठाएंगे। ये जो तरमीम मैंने पढ़ी है इससे तो मुझे यही समझ आई है कि जो चेयरमैन नैब है उनको एक तरह से एक्सटेंशन दी गई है, तो सर ये अचानक क्या जरूरत पड़ गई उनको एक्सटेंशन देने की? क्या हुकूमत को एक फर्माबरदार चेयरमैन नैब चाहिए था? This is not only the matter of extension of chairman NAB. This is only matter to make the process very transparent. और दूसरी एक बात आपको ये बताऊं कि हम तो इस NAB को इतना भुगत चुके हैं कि उसकी मेरे ख्याल में कोई मिसाल ही नहीं है। इमरान खान साहब तो, उन्होंने तो NAB को अपना जाती, जो चेयरमैन NAB थे गुज़श्ता उनकी हुकूमत में, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, वो तो उन्होंने तो उनको नैब जो था तो वो तो ऐसी थी जैसे इंसाफ यूथ विंग उन्होंने बना दी हो या ISF बना दी। आप नाम ले किसी अपोजिशन रहनुमा का और वो रात को उनको उठा लेते थे और फिर सालों साल पता नहीं चलता था। आपको याद होगा। तो इमरान खान का तो नेब के मामलात के मुझे नहीं पता कि उनके कौन से केसेस हैं जो नेब में लगने वाले हैं। सर, तोशाखाना 2, अलकादर ट्रस्ट केस, ठीक है, सही है, होना चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो, चाहे अगर नवाज शरीफ गुजर सकता है
احتساب کی بھٹی سے شہباز شریف صاحب گزر سکتے ہیں, آصف علی زرداری گزر سکتے ہیں, تو فریاد تارپور صاحب گزر سکتی ہیں, تو کیا کباعت ہے؟ اگر انہوں نے بھی کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے, ان کو گزرنا چاہیے. اگر کچھ نہیں کیا تو ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا, وہ باعزت طریقے سے باہر آ جائیں گے. اختیار صاحب, موجودہ چیئرمین نیب نذیر بٹ کی 3 سالہ مدت ملازمت اب ختم ہونے جا رہی ہے, اور نئی نیب ترمیم کے ذریعے کیا نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کا مقصد بھی نئی تعیناتی کا راستہ روکنا ہے تاکہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت نہ ہو سکے اور ایکسٹینشن سے کام چلتا رہے؟ ترامیم وہ بھی آئینی طریقہ ہے. اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ان کو ڈائریکٹلی وہ کریں, ایکسٹینشن دیں, اور پارلیمنٹ سے اگر اس طرح ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی دونوں آئینی دستوری طریقے ہیں, کوئی غیر آئینی طریقے تو کوئی نہیں ہے. یہ تو ویسے میرے خیال میں آپ کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے. مجھے تو دونوں چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں. صحیح سر. بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کرنا ہی تھا تو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر صاحب مل کے مشاورت کر لیتے. بیرسٹر گوہر بیچارہ اچھا شریف آدمی ہے, وہ اس کی مثال رضیہ کی جیسی ہے, وہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے بیچاری. اب میں کیا کہوں, اتنا اچھا آدمی ہے, اتنا شریف آدمی ہے, اتنا قابل آدمی ہے, اور ایسے فرقے میں اور ایسے طبقے میں پھنس چکا ہے کہ میں تو روز اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کی صبح سے شام کیسی ہوتی ہوگی اور شام سے پھر صبح کیسی ہوتی ہوگی. کہیں پہ ان کی سوشل میڈیا رگڑتی ہے, کہیں پہ ان کی پارٹی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب ان کی بہن ہے, کہیں پہ ان کی بیگم, کہیں پہ وزیر اعلیٰ اپنی لائن لے رہا ہے. تو بیرسٹر گوہر اچھے آدمی ہے, ان کی باتوں پہ میرے خیال میں کوئی تبصرہ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے چیئرمین نیب کو تو اس پر بھی آپ مشاورت کریں گے اپوزیشن کے ساتھ, یا اس کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہم تو مشاورت ہر بات میں کرتے ہیں, لیکن اپوزیشن جو ہے تو آپ کہتی ہیں اس کو پی ٹی آئی کو, تو اب پی ٹی آئی جو ہے تو وہ اپوزیشن نہیں, وہ ایک فارن باڈی ہے, اور دیٹ ہیز بین پروون. اور ان کا ہماری جمہوریت کے ساتھ, ہمارے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا تعلق؟ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کی وقار کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کے ساتھ کیا مشورہ کرنا؟ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, سر میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے تھا. ہاں, تو سارے لوگ آگے, اور پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے وہی اپنی دکانداری کھول لی, دکان کھول لی کہ ہر مال. تو سر اس سے کوئی حکومت کو پریشانی ہے یا نہیں؟ نہیں, حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم تو صرف ساری پولیٹیکل فورسز کو ہم آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں, ایک ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے پارٹی کے چیئرمینز کو اور پھر ان کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں ان سب کو بلا لیا جائے, اور ان کے ساتھ تو ان کو آن بورڈ لیا جائے کہ آن کیمرہ اور آف دا کیمرہ چیزوں میں کیا فرق ہے, اور ان کو اعتماد میں لیا جائے, پھر ان کی رائے بھی لی جائے, اور پھر جوائنٹلی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت تھی جس نے کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو جو مغربی بارڈر کی صورتحال ہے, جو خیبر پختونخوا جہاں پر ان کی 14 سال سے حکومت ہے, وہاں پہ لگی ہوئی آگ پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. اس سائڈ سے جو آپ کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چھڑ گئی ہے, خلیج میں جو جنگ چھڑ گئی ہے, اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ سر وہ ایک ریکویسٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے, یا قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا جائے. تو اگر آپ ان کی ایک چھوٹی سی گزارش مان لیتے تو وہ آ جاتے. یہ باقی پارٹیاں جو ہیں, تو کیا یہ پارٹیاں نہیں ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی, یہ جماعت اسلامی, یہ ایم کیو ایم, یہ کیو لیگ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون بیٹھی ہے, یہ کچھ بھی انہی کی مانی جائے وہی بات درست ہے. یہ ہر وقت لو اور دو یہ دکان کھول لیتے ہیں, قیدی دکھا دو, قیدی چھڑا دو. ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی باتیں ہی نہیں. They've got nothing to do with the national sovereignty and the peace of Pakistan. تو سر عمران خان والی شرط تو چھوڑ دیتے ہیں. جی یہ شرط چھوڑ دیتے ہیں تو پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا لیا جاتا. تو یہ بات اگر یہ ادھر آپ کے ساتھ ٹی وی میں آ کر کرتے ہیں, پریس کانفرنس میں کرتے ہیں, تو ان نمونوں کو چاہیے کہ یہ بات ادھر جا کے بیٹھتے
वहां पर प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में, उस बैठक में, और अपने साथ 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिला लेते तो हम शायद, जो अक्सरियत का फैसला होता है सबसे पहले यही होता है कि मुल्क के बड़ों को बुलाया जाता है, मुल्क के बड़ों के बाद फिर उनकी पार्टीज होती है, फिर पार्लियामेंट होता है, यही तरीका कार होता है। सर वो कहते हैं कि हम एक बेख्तियार वजीर आजम के सामने नहीं बैठ सकते। कल हमारे प्रोग्राम में जुनैद अकबर साहब ने ये फरमाया है। जुनैद अकबर साहब खुद कितना अक्लमंद है, उसके पास कितना इख्तियार है हमें पता नहीं है। अपनी हुकूमत के होते हुए अपने डीसी को चेंज नहीं कर सकता, अपने इलाके के डीपीओ की ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसकी वॉइस नोट्स क्या आपने नहीं सुनी हुई है? उनका वजीर आला कितना बाइख्तियार, ये अपनी हुकूमत में इमरान खान के होते हुए कितने बाइख्तियार थे हमें नहीं पता था। इनके पास तो अल्लाह माफी दे, सांस लेने की भी जो थी तो इजाजत नहीं होती थी। ये किसी के इख्तियार को क्या समझते हैं? जिन लोगों ने एटमी धमाके किए हैं वो बेइख्तियार हैं, और जो कासिम सुलेमानी की मौत पर, ईरानी लीडर की मौत पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए कॉल करता है, वो इनको बाइख्तियार लगता है, वो इनको खुददार लगता है। बेवकूफ लोग हैं और बेवकूफों की तरह बातें करते हैं। अच्छा सर, जो कल इजलास में फैसले किए उनको अगर पीटीआई डिसोन कर लेती है तो फिर हुकूमत क्या करेगी? पीटीआई ओन भी कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसऑन भी कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई जो है वो इस वक्त मुल्क की सलामती, अमन, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सियासत, इन सारी चीजों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इर्रिलेवेंट हो चुकी है। सही। उनके पास कैदी छोड़ दो, कैदी को रिहा कर दो, दर्शन करा दो, मिलवा दो, मुलाकात करा दो, ये डॉक्टर शामिल कर दो, वो डॉक्टर शामिल कर दो, मुझे क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया, इन बातों के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। इनकी मिसाल किचन में पुदीने और धनिया की तरह रह गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। पुदीना और धनिया अगर किसी ने, बावर्ची ने काट के दे दिए तो ठीक है, नहीं दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारी चीजें ठीक है। इनकी मिसाल अब वगैरह वगैरह की हो चुकी है। सही। सर, आने वाले दिनों में हुकूमत कोई मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाने जा रही है इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए? ये तो देखें, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कंटिन्यूज, जो सिचुएशन चलेगी उसके मुताबिक ही अकॉर्डिंगली हम फैसले करेंगे। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन बुलाना जो है, पहले से मैं आपको क्या बताऊं, अगर जरूरत नहीं होगी तो नहीं बुलाएंगे, जरूरत होगी तो उसमें एक लम्हा नहीं लगाएंगे और हम बुला लेंगे। और जो भी बेहतर फैसले होंगे मुल्क की कौमी मफाद की खातिर हम वो उठाएंगे इंशाल्लाह। सही। सर, मौजूदा सूरत हाल की वजह से, खित्ते की सूरत हाल की वजह से जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उनका ये कहा जा रहा है कि अब उसको वीकली एग्जामिन किया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये क्राइसिस तो जो ईरान की क्राइसिस है तो उसकी वजह से, अच्छा कतर में भी धमाके, दुबई में भी धमाके, तमाम जहाँ से, मैक्सिमम जहाँ से हमारी तेल की प्रोडक्शन होती है उन सारे मुल्कों में जंग छिड़ गई है, तो डेफिनेटली उसका प्रेशर जो है तो वो फिर आपकी ऑयल सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई पे फिर आता है। तो पाकिस्तान उसका अल्टरनेट बंदोबस्त भी कर रहा है और ऑलमोस्ट उसमें कामयाब भी हो चुका है। और प्राइसेस को कंट्रोल रखने के लिए इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिव्यू द प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस ओवर अ वीक टाइम, जिसको 15 दिनों से नीचे कट डाउन करके, ये प्राइम मिनिस्टर का कीन इंटरेस्ट है कि इन चीज़ों को देखें कि इस पे कंट्रोल रखा जा सके। सर, ये तो फिर अवाम पे हर हफ्ते बम चलेगा पेट्रोल का और फिर तो प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ेगी। मेरे ख्याल में अब तो ये बात अवाम को ये बात समझ आ गई है। एक हुकूमत हमारी थी जब उसमें 65 रुपये पेट्रोल का लीटर था, तो एक खान साहब आए थे और वो कहते थे कि मेरी हुकूमत आने दो, मैं 40 रुपये में दूंगा, फिर वो 150 तक पहुंचा के आ गए। और फिर कहते थे कि इसका कंट्रोल जो है ये बैनुल अक़वामी मंडी के साथ, क्रूड ऑयल के साथ लिंक्ड होता है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। और फिर हुकूमत में जाते जाते ये भी कह गए कि पेट्रोल अगर 1000 रुपए लीटर भी हो जाए परवाह नहीं है, बस खान की स्माइल देखे और खान का स्टाइल देखे। तो ऐसे हालात भी हमने देखे हैं, तो अल्लाह बचाए, इंशाल्लाह ऐसे हालात में अच्छा सर, इसका अब फॉल आउट भी बहुत आएगा। ऑलरेडी IMF की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से बहुत तनकीद होती है, मजीद महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत में मजीद तनकीद भी होगी, तो हुकूमत किस तरह से आवाम को रिलीफ देगी? बिटवीन द लाइन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज के होते हुए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आवाम को रिलीफ भी दें और
जो IMF के प्रोग्राम में हम हैं उनके डिसिप्लिन को भी कायम रखें. तो डिसिप्लिन, यही तो सारा फन होता है, यही तो सारा आर्ट होता है कि आपने उनको भी राजी रखना है, पब्लिक को भी राजी रखना है. ये हमारी अटमोस्ट कोशिश होती रही है और अब भी होगी और कल भी इंशाल्लाह तो होगी. इतना कुछ है हुकूमत के पास, अवाम पर कोशिश यही करेंगे कि हुकूमत अवाम पर बोझ ना डाले. अच्छा सर, जाते जाते बताइएगा, एक आध तो मैंने आपसे गिला करना होता है, किसी पहले तो त्यारे की बात हो रही थी कि 11 अरब का त्यारा चले, वो फिलहाल कहानी पुरानी हुई है. अब किसी VIP फ्लाइट की बात भी हो रही है जिस पे कोई 86 करोड़ रुपए इजाफी खर्चे की बात भी हो रही है. इसके मुतालिक कुछ आप हमें बताएंगे, ये क्या नई कहानी है? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन सी ऐसी VIP फ्लाइट है जिस पे 80 करोड़ रुपए लगे. आई डोंट नो. सही, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए. नाजरीन, इख्तियार वली साहब ने इस बात की वजाहत दी है कि नैब तरमीम किसी उजलत में पास नहीं की गई और इसका इमरान खान के केसेस से कोई लेना देना नहीं. और अब प्रोग्राम में बात होगी ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए सिफारती फ्रंट पर होने वाली कोशिशों और इस हवाले से दरपेश चैलेंजेस की. पाकिस्तान का तेहरान में मौजूद सिफारत खाना इस वक्त वहाँ से पाकिस्तानियों की महफूज वापसी के लिए क्या इकदामात कर रहा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के ईरान में सफ़ीर मुदस्सर टीपू साहब. बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए. सर, तकरीबन 33,000 पाकिस्तानी ईरान में मुकीम हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ता किया है कि उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू. असल में ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और ये पूरे ईरान में फैले हुए हैं हमारे नेशनल्स. हमारी एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो सीस्तान बलूचिस्तान के रीजन में रहती है, जैसे जहदान है, चाबहार है, बंदर अब्बास है, तो वो वहाँ पे लार्जली सेटल्ड हैं. इस तरह हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ईरान में हैं. इस तरह कुछ रिलीजियस डिवोशन के साथ लोग पड़े हैं कोम में. तो ये सारे फैले हुए. हमें जो राब्ता किया है, राब्ता तो मैं आपको बताऊं पिछले 1.5-2 माह में हजारों लोगों ने किया है. लेकिन अभी इवैक्यूएशन के लिए हमने तकरीबन जी एम्बेसी के थ्रू इवैक्यूएशन की है रफली 1200 के करीब. लेकिन उसके अलावा हमने बहुत ज्यादा इवैक्यूएशन में लोगों को फैसिलिटेट किया है जो अपने ओन पे जाना चाह रहे थे कि वो क्या बेस्ट तरीका है, क्या रूट है, गवर्नमेंट की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, हिफाजती इक़दाम क्या किए जा सकते हैं. तो वो भी चीज काफी बड़ा नंबर है लोगों का. सही. और सर, यूजुअली क्या प्रोटोकॉल होता है इस किस्म की सिचुएशन में, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है इस सारी सूरत हाल को? ये कल मंसूर अली खान ने भी पूछा था, बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है. आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. अब बहुत ज्यादा हमने राउंड द क्लॉक 24/7 एक यूनिट कायम किया हुआ है एम्बेसी में. उसमें 6-7 लोग बैठे हुए हैं. उन्हें टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं. टेलीफोन कॉल के थ्रू वो एक एक डेटा हम नोट कर रहे हैं. पासपोर्ट नंबर क्या है, किस जगह पे हैं. उसके बाद हम वो कंप्यूटर, उसमें सारे कंप्यूटर में उसको ऐड करते हैं. उसके बाद हम बसों से कांटेक्ट करते हैं और फिर बसों को हम एक कन्वर्जिंग पॉइंट देते हैं कि या वो एम्बेसी में आ जाए या जो जिस यूनिवर्सिटी में है वहां पे बसें चली जाएं. और ये सारा काम हो रहा है फोन के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट तो चल नहीं रहा बहुत ज्यादा जगहों में. तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है जिसको हम कर रहे हैं. सही. और सर, फिजाई रास्ते तो बंद हैं, तो फिर किस तरह से पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान? जी, वो प्रिंसिपली जहदान के थ्रू, जो पाकिस्तान ईरान का मेन बॉर्डर है, जहदान ताफ्ता, फिर गदरीदान हमारा बॉर्डर है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे है. फिर कुछ इवैक्यूएशन हम कर रहे हैं अजरबैजान के थ्रू बाय रोड. और ये मैं बताता चलूं आपके प्रोसेस से कि आज अजरबैजान के वाला जो बॉर्डर है वो ईरान की साइड से बंद था, इसलिए कुछ पाकिस्तानी अभी बॉर्डर के ऊपर ही हैं. वो पॉसिबली कल खुलेगा तो फिर वो आगे जाएंगे. सही. और सर, हुकूमत किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, क्या मैकेनिज्म है इसमें? हुकूमत की बहुत बड़ी कोऑपरेशन है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, इन सब की इंस्ट्रक्शंस हैं. फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मैं रेगुलरली इन कांटेक्ट हूं, जो वो हमको बता. सर, ईरानी हुकाम के साथ कोऑर्डिनेशन का क्या मैकेनिज्म है? हुकाम को तो ये कि यहाँ पे तो 7 दिन की छुट्टी है और तेहरान कंप्लीटली डेजर्टेड है, तो उनके साथ राब्ता सिर्फ फोन पे है जी. सही. कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन सिक्योरिटी की वजह से भी इस तरह नहीं है. सही. सर, लाइफ कितनी डिस्टर्ब हुई है तेहरान में जंग की वजह से? उसमें मैं आपको बताऊं कि ईरान वर्चुअली बंद है. मतलब मैं एक अक्सर मिसाल देता हूं कि मुझे अपने दफ्तर से घर जाने पे 90 to 100 मिनट लगते थे, अब 10 से 12 मिनट लगते हैं. सही. जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन सारा तेहरान हाल ही है. सही.
اور سر جسٹ ان کیس خدا نخواستہ اگر سچویشن خراب ہوتی ہے تو جو عملہ ہے اس وقت پاکستانی ایمبیسی میں اس کو عارضی طور پر کمی کرنے کا کوئی میکینزم ہے؟ کہاں پہ شفٹ کیا جائے گا لوگوں کو جن کی ضرورت نہیں ہے؟ جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو جن لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے ایران میں تو کیا آپ لوگوں کے پاس پلان ہے؟ اس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن سیکرٹری بہت کنسیڈریٹ ہے. وہ تھرو آؤٹ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں سچویشن کو. میں انہیں ہر ڈیلی بتاتا جا رہا ہوں کہ سچویشن کیسے ہے. تو جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے جا رہے ہیں. صحیح. سر اوور آل آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو سچویشن مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کرتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پیس اور اسٹیبلٹی ہو اور جو کنڈیشنز آف کانفلکٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہوں. صحیح. اور سر پاکستان کا ممکنہ کردار آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ آپ نے کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی پریس بریفنگ بھی دیکھی ہے, اس پہ انہوں نے بڑا کلیئرلی آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ پاکستان کی کیا ایسپیریشنز ہیں اور پاکستان کی کیا ایفرٹس ہے اور پاکستان کانفلکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپس لے رہا ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے پاکستان کے سفیر کو سنا اور انہوں نے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران میں موجود پاکستانیوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور اب پروگرام میں بات ہوگی ایران جنگ کے تناظر میں خطے کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر اور اس کے ممکنہ اثرات پر, جس کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور شہریار خان صاحب نے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یہ جو جنگ ہے اس کو 5 روز کا تصور کیا گیا تھا کہ میکسیمم 5 روز تک چل سکتی ہے, لیکن آج 6واں روز ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیکوڈ اٹ؟ اچھا, انیشلی سب سے بڑی کنفیوژن تو یہ آ رہی ہے اس جنگ میں کہ پہلے یو ایس ایڈمنسٹریشن نے اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ کلیئر نہیں کیے. اب یہ جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے 2-3 جو آبجیکٹیوز ہیں وہ سامنے آئے. اس میں پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں ملنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا آبجیکٹیو جو ہے جو ڈسکس ہوا وہ ریجیم چینج کے اوپر تھا. اور جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی اس ٹائم پہ ایک اور آبجیکٹیو آ گیا کہ ہم نے پری ایمپٹیو سٹرائک کی ہے. اس کے اوپر لوگوں نے جب کویسچن کیا ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ کا پری ایمپٹیو سے کیا مطلب ہے, انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی اور ہمیں یہ لگا کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دیں تو ہم نے اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر پہلے اٹیک کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ والا نیریٹو جو ہے عراق وار کے اوپر بھی چلا تھا. انہوں نے پری ایمپٹیولی اٹیک کیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو صدام ایڈمنسٹریشن ہے اس ٹائم پہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کریں ہم نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. بٹ ڈیورنگ مذاکرات یہ ہوا, جی ہاؤ ڈو یو سی دس کہ آپ ایک مطلب ملک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اینڈ دین یو اسٹارٹڈ, مطلب آپ نے ایک وار شروع کر دی ان کے اوپر. یہ کیا مطلب اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں مذاکرات کے دوران اٹیک کر دینا. دیکھیں میرا اپنا جو انالیسز ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے, جو مذاکرات والی جو ڈیبیٹ ہے اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے. میرے خیال سے تو یہ جو اٹیک تھا یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. صحیح. اور مذاکرات جو تھے وہ صرف بہانہ تھے, اسموک اسکرین تھے. اور یہ جو ہے ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے ہمیں, اس سے پہلے یہ چیز حماس کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. اس بار بیسکلی میرے خیال سے یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے یہ جنوری میں ہو جانی چاہیے تھی. اس ٹائم پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو انالیسس دیا گیا ان کی ملٹری کی طرف سے کہ وی آر ناٹ ریڈی. اس ٹائم پہ ان کے جو بحری بیڑے تھے, ایئر کرافٹ کیریئرز تھے, جو ساری کی ساری ٹروپ موومنٹ تھی وہ بڑی ڈسٹریبیوٹڈ تھی. کچھ جو تھے وہ بیسکلی ملیشیا کے پاس تھے, کچھ یورپ کے اندر تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیوز کے اندر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ سارے بحری بیڑے جو ہیں وہ اب بیسکلی گلف آف عمان کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے. تو اس ٹائم پہ آبویسلی جب ریجنل پاورز ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, جیسا بحرین ہے, عمان ہے, UAE ہے, قطر ہے, ان کو بھی یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر اس علاقے میں جنگ چھڑ گئی تو ان کو بھی کافی نقصان ہوگا, کیونکہ ان کے اکنامک انٹرسٹس ہیں, ان کے سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں, ان کے بزنس انٹرسٹس ہیں. تو انہوں نے یہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ سٹارٹ کی کہ ہم کوئی اپنا کردار پلے کر سکیں کہ یہ جنگ نہ ہو. صحیح. میرے خیال سے ایران کو ملا کے باقی سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریجن کے ان ساروں کو پتہ تھا کہ جنگ آ رہی ہے. صحیح. تو یہ جو مذاکرات نیو یارک ٹائمز ہے وہ تو اس کی کچھ اور جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. وہ تو یہ لکھ رہا ہے کہ CIA کو ایک انٹیلیجنس ملی تھی کہ آیت اللہ خامنہئی اس وقت کہاں موجود ہیں, تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ان کے اوپر اٹیک کرنا پڑا. ایک وہ موقف ہے, ایک آپ کا موقف ہے, کون سا صحیح ہے؟ دیکھیں جو امام خمینئی والی جو آپ نے ابھی نیریٹو بتایا ہے ان کی موومنٹ تو پچھلے 1 سال سے ان کو پتہ ہے
صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر 12 دن پہ، اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بڑا کھلا بیان آیا تھا کہ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ایران کی وہ کہاں موجود ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا اور اس دفعہ کر دیا. تو اس کے علاوہ جو نیو یارک ٹائمز کا آپ دے رہی ہیں ریفرنس، اس کے علاوہ اور بہت ڈھیر سارے پبلیکیشنز ایسی آئی ہیں جس میں اسرائیل نے بڑے اوپنلی یہ کہا ہے کہ ہماری وہاں پر آن گراؤنڈ اتنی پینیٹریشن ہے کہ ہمیں جو ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہے جتنا تیل اویو کے بارے میں پتہ ہے. جتنا ہمیں تیل اویو کی گلیوں اور سڑکوں کے بارے میں پتہ ہے اتنا ہی ہمیں تہران کے بارے میں پتہ ہے. تو ان کی اب یہ بات ماننے والی ہے کہ ان کی گراؤنڈ انٹیلیجنس جو ہے وہاں پر جو ان کی جو انٹیلیجنس فورسز کی جو موجودگی ہے وہ ان کو کافی انٹیلیجنس دیتی رہی، اور اس کے بعد وہ جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں صحیح، اور یہ ہماری ڈے ٹو ڈے ٹیکنالوجی ہے. اچھا، ٹرمپ تو ابھی بھی یہ دھمکی دیتے ہیں کہ جو نئی قیادت بھی آئے گی ہم اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے، تو پھر تو یہ جنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ٹرمپ کی مرضی کی رجیم چینج نہیں ہو جاتی. دیکھیں وہ جو ہے بیانات میں اور جو آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیشہ بڑا فرق ہوتا ہے. اب جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آپریشن جو ہے 5 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا اس ٹائم پہ کہ ایران کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگلی جو قیادت آئے گی اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، تو ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ اب یو کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہفتوں کی نہیں مہینوں تک چلے گی. کیا یہ سسٹین کیا جا سکتا ہے جو اس کا فال آؤٹ آ رہا ہے، جو معیشت پہ اس کے اثرات آ رہے ہیں اوور آل پوری دنیا میں؟ تو اگر یہ مہینوں تک جاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں آپ پھر؟ دیکھیں جب اگر یہ مہینوں تک جائے گی تو یہ پورے ریجن کیا، یہ گلوبل اکانومی کے اوپر بھی بہت بڑا اس کا امپیکٹ آئے گا. اس امپیکٹ کا بزنس انوائرمنٹ اور اکانومی پہ تو فرق پڑے گا ہی، آئل پرائسز کے اوپر بھی پڑے گا، بزنسز کے اوپر بھی پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ سیکیورٹی کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں یو ایس کی بہت سی ایسی ایمبیسیز ہیں، کاؤنسلیٹس ہیں جو انہوں نے خالی کر دی ہیں. بالکل، ناٹ جسٹ فرام پاکستان، وہاں پر تو 1-2 سٹیز کی بات ہے، پورے ریجن میں انہوں نے بیسکلی، اور یہ ایک کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک اچھا سائن نہیں ہوتا. صحیح. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جیسے آئل پرائسز ہیں، جس طرح بزنس انوائرمنٹ ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں، کمپنیز کی انویسٹمنٹس ہیں، انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس وغیرہ ہیں، ان ساروں کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. اور پاکستان جیسے ملک جو ہیں، اب جو امیر ملک ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا تو اپنی انرجی وغیرہ خود پروڈیوس کرتا ہے. جو چائنا جیسے بڑے ملک ہیں جو بہت میسو انرجی یوز کرتے ہیں، آئل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، گیس بہت زیادہ، جیسے پروڈکٹیو اکانومی جن کی انڈسٹری ہے، جن کی بہت زیادہ پروڈکشن ہے، ان کو بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اور اس میں بہت سے ایسے اینالسٹس ہیں وہ اس چیز کے اوپر بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ چائنا کا نیوٹرل سٹانس کب تک نیوٹرل رہے گا. کیونکہ ٹھیک ہے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ چائنا کی فورن پالیسی ایسی ہے کہ وہ انٹروین کرنے کے اوپر بلیو نہیں کرتے، وہ ڈپلومیسی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن کب تک ان کے انٹرسٹس کو اٹیک کیا جائے گا کہ وہ میدان کے اندر نہیں آ جاتے. ابھی اگر دیکھا جائے تو جس طرح تائیوان کا ایشو ہے، ہانگ کانگ ہے، بہت سے ایسے ون چائنا پالیسی ہے. اگر چائنا بھی آپ امیجن کریں کہ یو ایس پالیسی پہ چل دوڑے اس ٹائم پہ، تو وہ تو جا کے اپنے ریجن کے اوپر جا کے سارے وہ جو ایریاز ہیں ان کے اوپر جا کے اپنی ملٹری بھیج سکتا ہے. بالکل. ابھی تک تو کوئی دنیا میں کوئی اس طرح کا ابھی سچویشن نہیں ہے کہ سارے کے ساری تو سیکیورٹی ایپریٹس جو ہے ویسٹرن وہ تو مڈل ایسٹ کے اندر. اچھا، اتنا بڑا جو فال آؤٹ آئے گا اکانومی کے اوپر، ڈو یو تھنک کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے مذاکرات ہو جائیں اسرائیل میں، یو ایس اے اور ایران کے مل کے کچھ بیٹھ سکتے ہیں ٹیبل پہ؟ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ریجنل جو پلیئرز ہیں نا، یہ بیسکلی دے ول فیل دا پنچ. ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی اس ٹائم پہ. اب جنگ تو سٹارٹ ہو گئی ہے، انفارچونیٹلی نہیں ہونی چاہیے تھی، ڈپلومیسی شوڈ ہیو ون، لیکن کیونکہ اب یہ بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ ریجن کے افیکٹ ہوں گے، تو یہ سارے کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ پریشر ڈالیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر. اور جب تک ریزلٹس نہیں ملیں گے، اب آپ دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ ریزسٹنس فیس کرنا شروع ہو گئی ہے. اور وہاں پر بیسکلی بہت سے ایسے لیڈرز وغیرہ ہیں جو سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ کویسچن کیا ہے کہ کیا یو ایس کو ایران کی طرف سے ایمیننٹ تھریٹ تھی یا نہیں تھی. وہ جو چیز ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی تک جسٹیفائی نہیں کر سکی. ان کو ایک ون چاہیے، وہ بیسکلی یہ ون ان کو مل سکتی تھی کہ ہم نے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جسٹیفیکیشن تو پھر بھی نہیں ہے نا. انہوں نے تو جو اپنی جو ماگا بیس ہے اس کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو دینی ہے
اب وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ انہوں نے کانگریس کو جسٹیفیکیشن دینی ہے. ابھی نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں جو کہ ڈیفائن کریں گے کہ اگلے 4 سال ریپبلکنس کے ہوں گے یا ڈیموکریٹس کے ہوں گے. اب جو دونوں سائڈز ہیں, جو ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکس ہیں, وہ دونوں نومبر کی طرف دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. اور اس میں جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مواد آ گیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اگینسٹ. اور جو لابیز ہیں وہاں پر صرف اسرائیلی لابی نہیں ہے, وہاں پر بیسکلی مڈل ایسٹ کی جو GCC کنٹریز ہیں ان کی بھی بہت اسٹرانگ لابیز ہیں. انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پرومس کی ہوئی ہیں. جو سعودی ہے اس نے تو $1 ٹریلین کہا ہوا ہے کہ ہم انویسٹ کریں گے US کے اندر. ود دس سچویشن, جو سیکورٹی سچویشن اتنی خراب ہے, اس میں کیا یہ کنٹریز یا پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ GCC کنٹریز کہیں کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کے وعدے کیے تھے وہ ہم پورے نہیں کر سکتے, ہماری تو اکانومی تباہ ہو گئی. اچھا, آپ نے سعودیہ کی بات کی. ڈو یو تھنک کہ پاکستان کوئی ثالثی کا کردار جو ادا کر رہا تھا سعودیہ میں اور ایران میں, اس میں کامیاب ہو گیا؟ دیکھیں, پاکستان کا رول امپورٹنٹ اس لیے رہا ہے کہ پاکستان ایک ریجن کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر بن گیا. اب اس طرح کی جو سچویشن ہے جو پچھلے 1-2 سال سے اگر آپ دیکھیں, جیسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, اس میں جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر جس کو ہم ہسٹوریکلی پچھلے کوئی 40-50 سال سے دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, وہ ان کویسچن آ گئے. اور اس کو کویسچن سب سے زیادہ US ایڈمنسٹریشن نے کیا. انہوں نے بیسکلی یہ آگے سے کانسیپٹ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ یہ جو آرڈر تھا اب یہ آبسلیٹ ہو گیا, اب ایک ہمیں نیا گلوبل آرڈر چاہیے. اس کے اندر انہوں نے نیٹو کو بھی کویسچن کر دیا ہے, انہوں نے UN کو بھی کویسچن کر دیا ہے, انہوں نے انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے جو خود بنائے تھے ان کی جو وائبلٹی ہے اس کو انہوں نے ان کویسچن لے آئے ہیں. اس کی وجہ سے جو ریجنل جو پلیئرز ہیں یا پھر ریجنل جو گروپنگز ہیں وہ اسٹرانگ ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں, جو اگر آپ میپ کو اگر دیکھ لیں اس میں 80% جگہوں پہ تو جنگیں چل رہی ہیں. تو وہاں پر جو ملک ایسے ہیں جن کی سیکیورٹی ایپریٹس اسٹرانگ ہے, جن کے پاس ایک وائبل اور اسٹرانگ آرمی ہے, جن کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی یا ویپنری ہے, ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اب کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, GCC میں جتنی کنٹریز ہیں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہیں بیکاز آف دا اسرشن آف اسرائیل. اس کی وجہ سے پاکستان کی جو نیگوشیٹنگ پاور ہے اور جو پاکستان کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ایز اے پلیئر, ایز اے اسٹرانگ پلیئر جو اپنے آپ کو اسرٹ بھی کر سکتا ہے, جو اپنی نیوکلیئر امبریلا اگر ضرورت پڑے ایک مفروضے کے طور پہ اگر ہم ڈسکس کریں اس پورے آرڈر کے اندر, تو پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. اچھا, اب پاکستان اگر نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اینڈ ہمیں اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر پورا اعتبار ہے, ہم نے اپنے بہت بڑے دشمن کو بھی مار بھگایا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر اسرائیل ایران میں آ جاتا ہے تو اس کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. ڈو یو بائی دس؟ ڈو یو تھنک کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے بیکاز وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ؟ دیکھیں, میں اس کو بائی اس لیے نہیں کرتا کہ اس ٹائم پہ جو ایک اسٹیٹ ہے جو کہ نیوکلیئر بھی ہے اور جس نے اوپنلی US کو دن رات صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے کے بعد بھی دھمکی دی ہے, وہ نارتھ کوریا. ابھی تک نارتھ کوریا کی طرف نہ کسی نے دیکھا ہے, اور اب تو میمز اور اس طرح کے وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے روز وہ بور بیٹھے رہتے ہیں کہ یار پوری دنیا میں جنگ ہو رہی ہے, مجھے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے اس ٹائم پہ. جو اس ٹائم پہ انٹرنیشنل آرڈر چل رہا ہے اس میں وہ کنٹریز جن کے پاس اس طرح کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ان کو اٹیک کرنا چاہے گا. اور کوئی بھی ابھی جتنے بھی آپ کو ریسنٹ ہسٹری کے اندر کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں وہ کنٹریز ہیں جن کی ملٹریز اتنی اسٹرانگ نہیں رہیں. اور اس ٹائم پہ جیسے وینزویلا کا آپ کیس لے لیں, جو مڈل ایسٹ میں لیبنان ہے, سیریا ہے, عراق ہے, یہ وہ ہیں جہاں پر وائبل ملٹریز نہیں ہیں. اور وہاں پر اسرائیل اور اس کے بعد اس کے توسط سے US کی جو انٹرونشنز رہی ہیں اس پہ اتنا بلو بیک نہیں آیا. اور یہی ایک اوور کانفیڈنس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایران کے اوپر بھی اٹیک کر دیا. اور وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران کی جو ملٹری ہے وہ اس طرح سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اس طرح جواب دے گی. صحیح. اچھا, تھوڑی پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہمارا آپریشن غضب للحق ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا. ہم نے جو ٹارگیٹس تھے وہاں پہ ہم نے ان کو نشانہ بنایا, اچیو کیا. تو یہ تھنک اس سے کوئی بہتری آئے گی, اور ایک جو ہمارا دشمن ملک ہمارے ساتھ ہے جس کو ہم نے پناہ دے کے رکھی, جو ایک ہماری بھلائی کا یہ ہمیں صلہ دے رہا ہے, کیا وہ باز آ جائے گا؟ دیکھیں, اس میں بھی آبجیکٹیوز کی بات ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ ایک انٹرونشن کرتے ہیں ایک دوسرے ملک کے اندر جا کے اور اپنی ملٹری یوز کرتے ہیں یا پھر اس کیس میں اپنی ایئر فورس یوز کرتے ہیں, تو اسے کچھ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. اور پاکستان کے جو آبجیکٹیوز ہیں بہت کلیئر ہیں. ایک پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایک تو بہت اچھی جو بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ افغان طالبان اور جو TTP ہے, اب یہ ڈسٹنکشن ختم ہو گئی ہے کہ گڈ طالبان کون ہے, بیڈ طالبان کون ہے, کون ہمارا ایلائی ہے اور کون ہمارا دشمن ہے.
اب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جو ہیں سکے کے دو رخ ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ سامنے آ گئی ہے. دوسرا یہ کہ ابھی اس پورے جو انٹرونشن ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ملٹری جو کیپیبلٹی ہے اس کو اتنا ایروڈ کر دیا جائے کہ وہ پاکستان کے لیے تھریٹ نہ ہو. اب اس میں دو اور پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنری آئی ہے, جو نیٹو کے انخلا جب ہو رہا تھا اس ٹائم پہ وہ چھوڑ گئے, اور یو این کی اپنی رپورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ اراؤنڈ $8 billion ورتھ آف ویپنری واز لیفٹ جب یو ایس فورسز وہاں سے گئیں. اب اس میں کیا ہے, اس میں سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے, اس میں لانگ رینج ویپنز ہیں, اس کے اندر یہ ہمویز ہیں, ان کے اوپر ٹرانسپورٹیشن وہیکلز ہیں, بہت سے ہیلی کاپٹرز اور ایئر فورس کی بھی چیزیں ہیں جو وہ ناکارہ کر کے گئے تھے. اب طالبان کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کسی جگہ سے سپورٹ لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایکٹیو کیا جائے. اس کے بعد $8 billion میں سے کم از کم $1 یا $2 billion ورتھ آف ویپنری ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا باقی ساری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس بھی ہے. اب یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے یہ اوور نائٹ تو خراب نہیں ہوا, یہ 2021 سے چلتا ہوا اب 2026 میں آ گئے تو 5 بٹ اس کے بعد ڈو یو تھنک اب سچویشن بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں سچویشن جو ہے نا, اب یہ پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے اور یہ میرا نیریٹو ہے ایک جو میں بڑے عرصے سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جنرلی لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اوور نائٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں, اور ہماری بھی تھوڑی سی ویکنیس یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ سینسیشنلائز کرتے ہیں اور میڈیا کے اوپر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے یہ ایکشن لے لیا ہے اب پرسوں ریزلٹس آ جائیں گے. آتے بھی ہیں شہری, کبھی آ جاتے ہیں, لیکن دیکھیں ابھی تو بیسکلی یہ ہے نا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس, لیکن پچھلے جب سے یہ پاکستان نے انٹرونشن لی ہے کوئی بڑا اٹیک پاکستان میں نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو ہلکے پھلکے ہمیں ریزلٹس نظر آنا شروع ہو گئے, لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. بالکل, اس میں پاکستانی جو اور اس کے لیے ہماری فوج پاکستان پوری طور پہ تیار ہیں, بٹ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگلے 1 مہینے میں یا اگلے 10 دن میں ہمیں ریزلٹس مل جائیں گے اور افغان طالبان آ کے گر جائیں گے آپ کے قدموں میں اور وہ کہیں گے انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. بہت شکریہ شہریار پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.